انفیکٹو ہے ٹوٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا مشرف صاحب کے دور کے دوران, تو میرے ساتھ راشد قریشی صاحب سیٹ پہ بائی چانس بیٹھے ہوئے تھے, ہم پی اے کی فلائٹ میں تھے, تو میں نے ان سے اس وقت پوچھا کہ جناب آپ اس وقت مشرف صاحب تو جا رہے ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ ریزالو ہو جائے گا کشمیر ایشو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ اسے سمجھتے ہیں, یقینی آپ کو اس بات کا یقین ہے, آپ آئی ایس پی آر کے ہیڈ بھی ہیں اس وقت تھے, کہ کشمیر ایشو جو ہے یہ ڈائلاگ سے حل ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا میری رائے پوچھیں گے کہ میں آفیشیل رائے آپ کو بتاؤں. میں نے کہا نہیں مجھے اپنی ذاتی رائے بتائے. تو انہوں نے کہا اگلے 100 سال بھی نہیں حل ہوگا. تو میں نے کہا پھر کشمیر کے اندر اتنی بڑی انڈین فوج موجود ہے اور کشمیری ایک تحریک تھی, اگر آپ اس طرح ڈسکشن میں چلے گئے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ میں چلے گئے ہیں, تو وہ تو انڈین فوج اس کو برباد کر کے رکھ دے گی. تو انہوں نے مجھے اس بات کے ایک جو بڑا یقین دہانی کرائی, انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کشمیر پہ ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. سیکنڈلی ہم نے انڈیا سے یہ طے کر لیا, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جب تک یہ ڈائلاگ کا پروسیس رہے گا انڈیا کشمیر میں کوئی کاروائی نہیں کرے گا, اگر ہوگا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے طے کیا کہ کشمیر کی پالیسی جو ہے اس پر ہم نے کشمیریوں کی کوئی مدد نہیں کرنی. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کام تو مشرف صاحب کے پورے دور میں بھی نہیں ہوا, جسے ہم عامر کہتے ہیں. اب اچانک کشمیر کے اندر وہ چیز دوبارہ سے شروع ہو گئی. کیا وہ انڈرسٹینڈنگ جو پچھلی گورنمنٹ نے کی تھی انڈیا کے ساتھ, پہلی بات ہے کیا ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ سیکنڈلی اگر وہ تھی تو کیا اب وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ بات جو ہے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں اتنے فیکٹرز آ گئے ہیں. میں مختصراً تاکہ آپ کے ناظرین کو ہم کنفیوز نہ کریں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ مشرف صاحب کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے وہ بیک چینلز میں تھا, اس میں عوام کی رائے نہیں تھی. اور نہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے, ہم یہ سمجھ لیں کہ 60 ایئرز سے اوپر ہو گئے, 60 سال سے کشمیر کو استعمال کیا گیا ہے. پاکستانی سیاست کے نظر کشمیر کا مسئلہ ہوا ہے, کبھی اس کو پیچھے دھکیل دیتے تھے, ذکر ہی نہیں ہوتا تھا کبھی. اور جب کوئی اپنی اندر کوئی ذرا گورنمنٹ انسٹیبل ہونے لگتی تھی تو پھر وہ باہر دشمن کو بتاتے تھے یا کشمیر کے اوپر وہ تجزیہ کرتے تھے, یعنی اپنے سے آج بھی لپ سروس ہو رہی ہے پریشر ہٹانے کے لیے. میں جی چاہے مشرف صاحب ہوں, چاہے بھٹو پیپلز پارٹی, کسی کی بھی گورنمنٹ پاکستان میں اس 60 سالہ دور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی آمروں نے کشمیر کو استعمال کیا. یہ ہم کشمیری اس وقت, آپ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کو درست کر لیں پھر اور اپنے حالات ذرا منظم کریں, اسٹیبل کر لیں, پھر ہم کشمیریوں کی مدد کر سکیں گے. میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کشمیریوں کو اب پاکستان کی مدد اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مورل سپورٹ چاہیے, ان کو پولیٹیکل. دیکھیں جی, نہ ہندوستان نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے اور نہ پاکستان نے. آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مشرف کے وقت میں بھی وہ کہتے تھے کہ جی حل نہیں ہوگا. ہم ان پہ اوپر پاکستان اس وقت اس سب کانٹیننٹ میں امن صرف اور صرف, اور یہ چاہے پاکستان, ہندوستان, افغانستان تک آپ جائیں, بر صغیر میں اگر آپ کو امن چاہیے تو کشمیری اب خود سامنے آ گئے ہیں. یہ اسٹرگل کشمیریوں, کسی نے ان کو حق خود ارادیت نہیں دینا, کشمیریوں نے خود لینا ہے. پر امن احتجاج کر رہے ہیں, نان وائلنٹ ان کی تحریک ہے, ان کو آگے گولیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, ابھی آپ نے کہا کہ آمروں نے کشمیر کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور سیاستدانوں نے بھی کیا, سب نے. 3 دفعہ آپ جو حکومت میں رہی, ایک دفعہ آپ ضیاء صاحب کے ساتھ رہی, ایک دفعہ آپ مشرف صاحب کے ساتھ رہی, ان دونوں نے بھی استعمال کیا. پھر دیکھیے جی, میں بالکل وہاں پہ ایز اے ٹیکنوکریٹ جو مجھے مہارت ہے اس فیلڈ میں گورنمنٹ میں اور پاکستان کی میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی. کشمیر کی جو پالیسی ہے میری ایک آواز تھی, لیکن آخری اور حتمی آواز نہیں تھی.
اور میں نے بالکل اس وقت بھی جو میں سمجھتی تھی، جو میری رائے تھی وہ سنی جاتی ہے، لیکن اجتماعی فیصلے ہوتے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی بندہ کرتا ہے۔ میں ایک اور بات، آپ نے چونکہ کشمیر کمیٹی کی بات کی ہے اور چونکہ میں کشمیر کمیٹی کی رکن ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایمرجنسی میٹنگ کے لیے اپنے چیئرمین صاحب سے درخواست کی تھی، اور اس کو بھی کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے کہ ایمرجنسی میٹنگ طلب کریں کشمیر کمیٹی کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر ہیں، اس وقت ملک میں نہیں ہے جی، اس لیے میں جب آپ کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جمہوریت کی دور میں اس وقت اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ستون جمہوریت کے ان کو مضبوط کرے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ سیاسی ارادہ ہے کہ کر لی ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا ایشو کشمیر میں چل رہا ہے جو کمیٹی کے سربراہ ملک سے باہر ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ انہوں نے آمریت کی بات کی کہ جو جرنیل تھے، انہوں نے فوجی جرنیلوں نے بھی اس کو مس یوز کیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک بریک لے لیں، یہاں پر مجھے کہا جا رہا ہے یہاں ایک بریک لے لیں، پھر آپ کے ساتھ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد اور اس موضوع پر مزید بات کریں گے۔